ہم سارا دن قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی مصلی پہ غلطیاں آتی ہیں، ہم کتنی محنت کریں؟ ہم ایک شکوہ کرتے ہیں، ہم کتنی محنت کریں؟ نمازیوں کے سامنے ہمارا خوف نہیں جاتا، نمازیوں کے سامنے ہمارا خوف نہیں جاتا، یہ بھی ہمارا شکوہ ہے۔ اور تیسرا شکوہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہی رہ گیا ہے کہ ہم بھی کبھی بغیر غلطی کے قرآن سنا سکیں گے، ہم چلتے پانی کی طرح قرآن سنا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھروں کی رونق کا ذریعہ بنایا ہے، تو آپ اس میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور عید الفطر کے بعد آپ یہ کام ضرور کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی قاری محمد محمود حسن آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے، اور آج ایک بہت ہی مفید ٹاپک کے ساتھ اور بہت ہی بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، رمضان المبارک اپنے آخری ایام میں ہے، اور آپ سب کا امید ہے کہ تراویح میں تکمیل قرآن ہو چکا ہوگا، کیونکہ تقریباً کل یا پرسوں تک عید الفطر کا امکان ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارے کرنے کے جو کام ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تراویح میں، جو ہے نا ہمیں ایک سال، اگر اس سال ہمیں یہ غلطیاں آتی ہیں، جن مشکلات کا سامنا رہتا ہے، جن دشواریوں سے ہم گزرتے ہیں، اگلے سال ہماری وہی چیزیں اور وہی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو خدا را رمضان المبارک کے جتنے بھی دن رہ چکے ہیں، جتنی بھی گھڑیاں رہ چکی ہیں، اس میں تجربات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم آگے کیوں نہیں بڑھتے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں، ہم تجربات حاصل نہیں کرتے۔ اس سال اگر ہمیں مشکلات کا سامنا ہے تراویح میں، ہمارا چونکہ اب ختم قرآن ہو چکا ہے، ہمارا جو ہے نا ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، اب ان غلطیوں کو ہم کیسے ٹھیک کرنا ہے، کیسے ٹھیک کرنا ہے کہ اگلے سال ہمیں وہ غلطیاں نہ آئیں۔ ہم ہر سال ارادہ کرتے ہیں، ہر سال آپ میں سے ارادہ کرتے ہوں گے کہ انشاءاللہ عید گزرنے دیں، عید کے بعد جو ہے نا میں قرآن کریم کو پڑھوں گا، میں ان غلطیوں کو ٹھیک کروں گا، ہر سال ارادہ کرتے ہیں، لیکن نہ تو وہ عید آئی ہیں، نہ ہی وہ رمضان شریف گزرا ہے کہ جس کے بعد ہم نے جو ہے نا قرآن کریم کو ٹھیک کرنا ہے۔ غلطیوں ہم ہر سال ارادہ کرتے ہیں، لیکن بس عید جب ختم ہوتی ہے تو پھر 11 مہینے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، پھر رمضان مبارک آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا ہم منزل اور پھر جو ہے نا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، تراویح کے اندر جن چیزوں سے مشکل ہمیں ہوتی ہے، ہمیں جو ہے نا وہ غلطیاں آتی ہیں، ہمیں جو ہے نا وہ مقتدیوں کا خوف ہوتا ہے، ہمیں پریشر ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کیوں آتی ہیں۔ نمازیوں کا پریشر ہوتا ہے، ہمیں تراویح میں خوف آتا ہے، ہم ادھر جگہ پہ یاد کر کے جاتے ہیں، غلطی نہیں آتی، لیکن ادھر جب جاتے ہیں مصلی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، غلطیوں کے انبار لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب کا ایک ہی مقصد ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ کو اگرچہ یہ بات کڑوی لگیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن جو پڑھتے ہیں تراویح میں، اس حوالے سے ہمیں ہزاروں شکوے ہوتے ہیں کہ ہم سارا دن قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی مصلی پہ غلطیاں آتی ہیں، ہم کتنی محنت کریں؟ ہم ایک شکوہ کرتے ہیں، ہم کتنی محنت کریں؟ نمازیوں کے سامنے ہمارا خوف نہیں جاتا، نمازیوں کے سامنے ہمارا خوف نہیں جاتا، یہ بھی ہمارا شکوہ ہے۔ اور تیسرا شکوہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہی رہ گیا ہے کہ ہم بھی کبھی بغیر غلطی کے قرآن سنا سکیں گے، ہم چلتے پانی کی طرح قرآن سنا سکیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم سارا سال قرآن کریم نہیں پڑھتے، 11 مہینے قرآن کریم نہیں پڑھتے، لیکن جب رمضان المبارک آتا ہے تو ہمیں 2-3 غلطیاں اگر آتی ہیں تو اس میں کون سی جو ہے نا کوئی ناگوار بات ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ ہم نے قرآن کے ساتھ بے وفائی کی، 11 مہینے قرآن کریم کو نہیں پڑھا، تو جب رمضان المبارک آتا مصلی ہمیں اپنے قریب نہ آنے دیتا، ہم سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھ سکتے،
لیکن قرآن نے ہمیں اپنے سے دور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مسجدوں میں رونق کا ذریعہ بنایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کتنے بڑے بڑے حفاظ ہیں، کتنے پکے پکے حفاظ ہیں کہ ان کو پورا مہینہ جگہ تلاش کرتے کرتے گزر جاتی ہے، جگہ نہیں ملی۔ کتنے پکے پکے حافظ ہوتے ہیں جو کسی مصروفیت کی وجہ سے قرآن کریم سنانے کی توفیق نہیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ان شکووں کو اور ان چیزوں کو ختم کریں، بلکہ ہم نے جو بے وفائی کی ہیں اس کے بارے میں سوچیں کہ ہم 11 مہینے کتنا قرآن کریم کے ساتھ ہم نے وفا کی ہیں اور پڑھتے رہے ہیں۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، ہم 11 مہینوں کا جو وبال ہے وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو ہے نا ہمیں سارا ادھر ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم جو ہے قرآن کریم کے ساتھ جب وفا کریں گے، 11 مہینے ہم پڑھیں گے میرے عزیز دوستو، تو پھر تراویح بھی ہم چلتے پانی کی طرح قرآن کریم ہم سنا سکیں گے۔ تو اب تقریباً عید الفطر قریب ہے، تو عید الفطر کے بعد آپ یہ ارادہ کریں، آپ یہ اپنے آپ سے عہد کریں کہ اب میں نے مستقل مزاجی کے ساتھ اور روزانہ میں نے قرآن کریم کو وقت دینا ہے۔ چاہے اگر آپ ایک پاؤ بھی پڑھیں نا، ایک پاؤ بھی پڑھیں، پھر بھی آپ کا قرآن بہت ہی مضبوط بن سکتے ہیں اور بہت ہی آپ بہترین حفاظ کی لسٹ میں آپ کا شمار ہو سکتا ہے اگر آپ روزانہ ایک پاؤ پڑھیں۔ نہیں تو کم از کم 3 سپارے تو پڑھنے چاہیے ایک حافظ قرآن، لیکن آپ کی مصروفیات زیادہ ہیں تو آپ ایک پاؤ آدھا سپارہ پڑھیں انشاءاللہ۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ کو تراویح میں جو غلطیاں آئی ہیں، تراویح میں جو آپ نے غلطیاں کی ہیں، نمازیوں کا پریشر آپ پر رہا ہے، آپ کو خوف زیادہ آتا ہے، آپ کو دور کے وقت غلطیاں نہیں آتی، لیکن مصلی پہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو غلطیاں آتی ہیں، تو ان چیزوں کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ یہ ختم کیسے ہوں گی؟ کہ آپ نے روزانہ قرآن کریم کو مستقل مزاجی کے ساتھ اور پڑھنا ہے، بغیر ناقے کی پڑھنا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے نا ہمارا ان چیزوں کا حل اور ان پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ ہم پورا سال قرآن کریم کو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو محترم حفاظ کرام، آپ جتنا بھی رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھروں کی رونق کا ذریعہ بنایا ہے۔ آپ کو جتنی بھی غلطیاں آتی ہیں آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے 11 مہینے کتنا قرآن کریم کو وقت دیا، اور اب اگر ہمیں 2 3 4 5 10 غلطیاں آ بھی گئی تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ سارا سال قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو وقت دیتے ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو جو ہے نا قرآن کریم تراویح میں کوئی مشکل کا سامنا ہو، کوئی دشواری کا سامنا ہو۔ تو اس لیے اب عید الفطر کے بعد یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، جو ہمیں تجربات ہوئے ہیں، ان تجربات سے ہم نے سیکھنا ہے، اور انشاءاللہ ہر سال ارادہ کرتے ہیں کہ عید الفطر کے بعد ہم یہ کریں گے، یہ رمضان گزر جائے، لیکن اب آپ نے پکا اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ روزانہ بلا ناغہ قرآن کریم کو وقت دیں گے۔ جو ہمیں اس سال رمضان میں مشکلات کا سامنا رہا ہے، آئندہ ایسا نہ ہو، اور ان غلطیوں کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، اور ان چیزوں کو دماغ میں سوچنا ہے کہ کتنے حفاظ ایسے ہوں گے جن کو وقت نہیں ملا ہوگا، جن کو سنانے کے لیے جگہ نہیں ملی ہوگی، جن کو سب کچھ ہوتا ہوا بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی ہوگی کہ ان کی منزل بھی یاد ہوگی، اور وہ جو ہے نا ایک سینئر ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ نے توفیق نہیں دی کہ وہ قرآن کریم سنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھروں کی رونق کا ذریعہ بنایا ہے، تو آپ اس میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور عید الفطر کے بعد آپ یہ کام ضرور کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ فائدہ ہوگا۔ آپ بہت بڑے لوگ ہیں، مقتدیوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ تو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب سارے مقتدی جو ہے نا اتنے سمجھدار نہیں ہوتے، اگر آپ کو پیچھے سے غلطی بتاتے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کچھ مقتدی کہ یہ حافظ صاحب کو اتنی غلطیاں آتی ہیں۔ اب کچھ ایسے رمضان شریف میں روزوں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے گناہ لوگ کر لیتے ہیں، تو آپ کتنے خوش نصیب اور کتنے بڑے لوگ ہیں کہ آپ روزہ کے ساتھ پورا دن قرآن کریم آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو آپ بہت بڑے لوگ ہیں، اور آپ بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کی جو ہے نا وہ
سعادت سے سرفراز فرمایا ہے، اور پھر رمضان المبارک کی ببرکت راتوں میں قرآن کریم آپ سناتے ہیں، تو اپنی عظمت کو پہچانیں اور ان 2 3 4 5 غلطیوں سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مایوس نہ کریں۔ انشاءاللہ اسی رمضان کے بعد، اسی عید الفطر کے بعد قرآن کریم کو پختہ کریں، مضبوط کریں، تو انشاءاللہ اگلے سال آپ کو جو ہے نا تو امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے بہت جو ہے نا فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ تو اپنے بھائی قاری محمد محمود حسن کو اگلی مفید ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔